الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون صدق الله مولانا العظيم۔ سورہ بقرہ پہلا سپارہ جس کی میں نے یہ 2 آیات مبارکہ پڑھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور امت، ان سے جو اللہ نے کچھ احکام کے بارے میں معاہدہ لیا، یعنی ان کو حکم کیا کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں۔ قرآن پاک بطور شکوہ کے اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اللہ کے اس حکم کو انہوں نے پورا نہ کیا، جس وجہ سے اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ ان پر پھر اللہ کی جو انعامات اللہ نے عطا کیے ہوئے تھے، اس بنا پر کہ انہوں کے احکام میں پابندی نہ کرنا، اللہ نے پھر وہ ناشکری کی بنا پر وہ انعامات دنیا ہی میں ان سے چھینے بھی ہے۔ قرآن پاک یہ پہلے لوگوں کی جس طرح اس جگہ بہت ساری بنی اسرائیل قوم جو گزری ہے، ان پر انعامات اللہ پاک بیان کرتے ہوئے کبھی اللہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو فرعون جیسے ظالم جو کہ اس وقت بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا، بچیوں کو زندہ چھوڑ کر جب وہ بڑی ہوتی تو ان کو خدمت اور ذلیل کر کے رکھتے تھے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے بچا کر اللہ نے نبوت عطا فرمائی، قوم کو اللہ نے اس فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی۔ پھر اللہ پاک نے دنیا میں ہی ان لوگوں کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا انتظام قدرتی طور پر معجزانہ انداز میں فرمایا۔ تیار کھانے ان کو مل رہے ہیں اور اللہ رب العزت گرمی سردی سے ان کو بچا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر انہوں نے جس وقت بھی موقع ملتا تو نبی موسیٰ علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں کی خلاف ورزی کرتے، اللہ کی کتاب تورات کے خلاف چلتے، پھر اللہ رب العزت ان کو تنبیہ کرتے، لیکن لوگ وہ باز نہیں آ رہے تھے۔ قرآن پاک نے ان آیات میں بھی یہ باتیں ذکر کی ہیں کہ اللہ نے کن کن چیزوں کا ان کو حکم کیا، لیکن انہوں نے اس کو اللہ کے حکم کو کچھ بھی نہ سمجھا۔ ہمیں قرآن یہ کیوں سناتا ہے؟ کبھی اللہ کا قرآن اس قوم کا ذکر کرتا ہے اور ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون کا، کبھی اللہ تبارک و تعالی دوسرے انبیاء حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، پھر ان کی قوموں کا ذکر، تو پھر نتیجہ دنیا کا بھی اللہ بتا دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ اس لیے سناتا ہے کہ ہمیں ان کے واقعات کو دیکھ کر اپنے آپ کو ہم دیکھیں کہ کیا جیسے ان کے قصور تھے اور دنیا میں وہ بیچارے پکڑے گئے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ وہ قصور ہم میں ہو اور ہمارے اوپر بھی وہ پکڑ نہ آ جائے۔ انہوں نے انبیاء کی، وقت نبی کی اگر بات نہیں مانی، اللہ کی قدرت کے وہ دنیا میں ہی پکڑے گئے۔ آخرت تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی ان کو سزا ہوئی۔
اور قرآن نے یہ بھی بتایا کہ جس نبی وہ پہلے دور کے نبیوں کی بھی اطاعت کی، تابعداری کی ہے، تو اللہ نے ہر جگہ ان واقعات کو بیان کر کے فرمایا کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ، ہم نے اس وقت کے نبی کو بھی اپنے عذاب سے بچا لیا اور جو اس کے ساتھ ایمان لے کر آئے تھے ان کو بھی بچا لیا۔ تو بس یہی ہے کہ آج ہمارے لیے اللہ کا قرآن اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ یہ ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم اس کے اوپر چلتے رہیں تو بات وہی ہے کہ پہلوں کی طرح ہر لحاظ سے آسانی اور نجات ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کی خلاف ورزی ہو تو پھر پہلوں کی طرح عذاب ہے، اللہ کی پکڑ ہے۔ تو قرآن پاک نے یہاں پر یہ چند مسائل ذکر کی ہیں جو اللہ نے ان کو کہے تھے کہ ان پر عمل کرو۔ ہمیں اللہ قرآن میں اس لیے بتاتا سناتا ہے کہ ہمیں بھی ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ رب کی ذات فرماتی ہے اِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، لوگوں اس بات کو یاد رکھو، جس وقت ہم نے بنی اسرائیل سے ایک وعدہ لیا تھا، یعنی ان کو یہ حکم کیے تھے، اللہ نے کتاب کے ذریعے، وقت کے نبی کے ذریعے، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان سے یہ معاہدے لیے تھے، یعنی یہ کام تم نے کرنے ہیں، یہ احکام بیان کیے۔ جیسے اللہ کا قرآن ہمارے لیے کوئی حکم بیان کر رہا ہے نا، تو یہ اللہ کی طرف سے ہمارے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے، اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ اس کو کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات جو کہی تھی ان کو وہ یہ تھی لا تعبدون الا اللہ، خیال کرو بھائی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ ایک یہ مسئلہ اتفاقی رہا ہے ہر دور میں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 سے زائد اللہ پاک نے جو نبی بھیجے، ہر نبی نے اللہ کا پیغام اپنی امتوں کو یہ سب نے سنایا، اور یہ قانون توحید جو ہے یہ شروع سے رہا ہے اور قیامت تک یہی رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی فرق نہیں آیا اور نہ آئے۔ فرمایا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ یہ ان کو بھی حکم تھا، آج اللہ ہمیں بھی یہ سنا رہے ہیں، ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ عبادت چاہے زبانی ہو، یعنی ما فوق الاسباب، کسی سے مانگنا ہے تو وہ بھی صرف کس کی ذات کا حق ہے، ایک اللہ کی ذات کا۔ بدنی طور پر اگر رکوع سجود ہے، تعظیماً قیام ہے عبادت کی غرض سے، تو یہ بھی ہے صرف حق اللہ کی ذات کا۔ اگر مالی طور پر منت ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، تو یہ بھی صرف کس کے نام کی ہے، ایک اللہ کے نام کی، کیونکہ یہ مالی عبادت ہے۔ اگر اس میں مثال تو منت ہے، نظر کوئی مانتا ہے، اور یہ اللہ کے نام سے ہٹ کر کسی اور اللہ کے سوا جتنی مخلوق ہے وہ ساری اللہ کے سوا ہے۔ ایک اللہ ہے اور ایک اس کی مخلوق ہے، مخلوق میں اللہ کے نبی بھی ہے، مخلوق میں فرشتے بھی ہیں، مخلوق کے اندر اللہ رب العزت نے یہ چرند پرند پہاڑ، یہ ستارے، چاند، سورج، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں، مخلوق ہیں، یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، یہ نہیں تھی اللہ نے بنا دی ہیں۔ اللہ تھا اور رہے گا ہر وقت، اس پر زوال نہیں ہے۔ باقی جو چیزیں نہیں تھی وجود میں آئی ہیں، اللہ نے دیا ان کو وجود، ایک دن ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ تو معبود عبادت کے لائق، ہر قسم کی عبادت کے لائق ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو ان سے بھی یہ معاہدہ تھا، اللہ ہمیں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ لا تعبدون الا اللہ، اور فرمایا وبالوالدین احسانا، ان سے بھی یہ اللہ نے حکم کر کے معاہدہ کر دیا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، اچھائی کرنی ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہی حکم دے رہا ہے کہ بالوالدین احسانا، ماں باپ جو ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ رب العزت نے
ہر انسان کو یہ بہت بڑی نعمت عطا کی ہے، اور شریعت میں جہاں اللہ رب العزت کا عبادت والا حق ہے اس کو اللہ بیان کرتے ہیں، تو ساتھ ساتھ سب سے پہلا حق جو قرآن پاک بیان کرتا ہے مخلوق میں، تو وہ ہے ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرنے والا حق ہے۔ فرمایا کہ زندگی میں ان کے ساتھ اچھائی ہے، جب فوت ہو جائیں تو ان سے کا ساتھ اچھائی یہ ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت ہو۔ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے دوستانوں کو قائم رکھا جائے، ان کے تعلق داروں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق کو برقرار رکھا جائے، یہ ہے ماں باپ کے ساتھ احسان۔ اور بڑی جامع سی دعا اللہ رب العزت کے قرآن نے بتا دی ہے، بہت مختصر الفاظ میں کہہ دیا کہ جس وقت وہ دنیا میں چلے جاتے ہیں یا دنیا میں موجود بھی ہیں تو اولاد کا ایک ان کے ساتھ اچھا برتاؤ یہ بھی ہے کہ وہ کہہ دیا کرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر ایسے رحم کر جس طرح انہوں نے میں بچپن میں تھا اور انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا، رحم کیا اور شفقت والا معاملہ کیا۔ تو یہ کون نہیں جانتا کہ ماں باپ بچپن میں بچوں کے ساتھ کتنی شفقت کرنے والے اور کتنی ان کے لیے محنت اور کتنی ان کے لیے مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ تو کر جس طرح انہوں نے میرے ساتھ بچپن میں کیا ہے۔ تو یہ دوسرا حکم ہے، ان کو بھی یہ تھا اور ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھائی والا برتاؤ کیا جائے۔ فرمایا وذی القربی، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھائی کرو۔ قریبی الاقرب فالاقرب، ایک زیادہ رشتے کے لحاظ سے قریب ہے، چچا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، اس طرح پھر درجہ بدرجہ جو ہے شریعت مطہرہ نے ہر ایک کا حق رکھا ہے۔ قریبیوں کے ساتھ اچھائی کرنا، ان کے حقوق کا خیال کرنا اور کسی صورت میں بھی ان کو پریشان نہ کرنا، صلہ رحمی والی صورت رکھنا، یہ اللہ رب العزت نے دیکھیں ان کو بھی کہا تھا اور ہمیں بھی کہا ہے۔ آج معاشرے میں یہ چیزیں جو اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی ہیں اور پھر اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اپنی زندگی میں ہے، اور جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا جو عمل ہے صلہ رحمی والا، قریبیوں کے حقوق کا خیال کرنا، قریبیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ ماحول اور معاشرے سے نکل رہا ہے۔ اس لیے قرآن کریم جا بجا اس چیز کا سختی کے ساتھ حکم دیتا ہے کہ بھائی اس چیز کا بھی خیال کرو۔ جہاں عبادات ضروری ہیں تو وہاں پر اپنے اخلاق اور اچھائی کرنا اپنے متعلقین کے ساتھ یہ بھی اسی طرح فرض ہے۔ جس طرح عبادت کا چھوڑ دینا، نماز کا چھوڑ دینا، زکوٰۃ فرض ہو تو چھوڑ دینا بہت بڑا گناہ ہے، اسی طریقے سے صلہ رحمی کا ترک کر دینا، اور یہ ترک کر کے مطلب یہ ہے کہ ان احکام کی خلاف ورزی کرنا، اسی طریقے سے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ماحول اور معاشرے میں اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اچھائی نہیں آتی ہے۔ تو اللہ نے کہہ دیا ذی القربی، قریبیوں کے ساتھ اچھائی کرو، والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ کیا کرو، اچھائی کرو۔ یتیم بچہ ہے، بچی ہے، یعنی وہ بچہ بچی جو نابالغ ہے اور ان کا والد فوت ہو جاتا ہے، اب ایسے بچے بچی کو شریعت میں قرآن کی اصطلاح میں یتیم کہا جاتا ہے، کیونکہ باپ کا سایہ، باپ کی سرپرستی اور اس کی مطلب شفقتیں جو ہیں اس کے سر سے اٹھ جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کے ساتھ تمہیں اچھائی کرنی چاہیے، نہ کہ اس کو نقصان دیں۔ نبی علیہ السلام کا کتنا ایک جامع سا ارشاد ہے، محبت بھرا ہوا۔ فرمایا کہ یتیم بچے کے سر پر کوئی ایک ہاتھ رکھ دیتا ہے نا شفقت کے طور پر، اس کو تسلی دے رہا، اور بات اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ ایک ہوتا ہے نا رشتہ داری بھی ہو، وہ تو ہے، وہ دوسرا حق ہے کہ وہ یتیم بچہ ہمارا رشتہ دار ہو۔ ایک وہ ہے کہ رشتہ داری نہیں ہے لیکن ایک بچہ تو ہے، تو شریعت تو اس کے بارے میں بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اس کے سر پر یہ شفقت والا ہاتھ ہی رکھ دیتا ہے نا، تو اللہ رب العزت کی ذات اتنی کریم ہے
کہ جتنے سر کے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں، اللہ رب العزت اپنی کریمانہ ذات کا لحاظ کرتے ہوئے اتنی نیکیاں اور اچھائیاں اس انسان کے نامہ اعمال میں درج کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں معاشرے میں قرآن پاک نے بیان کی ہیں، ان کی طرف رجحان کم ہو رہا ہے۔ فرمایا یتیموں کے ساتھ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی کیا کرو، اچھائی کرو۔ معاشرے میں اللہ رب العزت نے دو طرح کے انسان پیدا کیے، ایک وہ ہے کہ جن کو اللہ نے دنیا اور مال و دولت دی ہوئی ہے، اور وہ بھی ہیں کہ جو جن کے پاس نہیں ہے، ان کو مسکین کہتے ہیں، فقیر کہا جاتا ہے۔ اب دے کر بھی اللہ کی آزمائش ہے کہ یہ اس پر کتنا شکر ادا کرتا ہے، مال دیا ہے کتنا حق ادا کرتا ہے، اور نہ دے کر بھی آزمائش ہے کہ اس پر یہ صبر کتنا کرتا ہے۔ اور مسکین اور غرباء کا ماحول میں ہونا یہ امیروں کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے، ان کو دیکھ کر عبرت بھی پکڑ لیتے ہیں کہ اللہ نے میرے اوپر تو دیکھو احسان کیا ہے، یہ اللہ کی نعمت میرے پاس ہے اور اس کے پاس نہیں ہے، تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ جب اس نظر سے انسان دیکھتا ہے تو اس کو شکر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اب اس کا شکر یہ ہے کہ ساتھ اللہ کا شکریہ زبان سے بھی ادا کرے، اور جو مالی حق اس پر ہے اس کو بھی پورا کرتا رہے، ان غریبوں مسکینوں کے ساتھ تعاون کرتا رہے۔ لیکن قرآن پاک نے اس بات کو بھی بڑے زور سے بیان کیا آخری سپارے کے اندر کہ غریبوں کے ایک ہے خود تعاون کرنا، اور ایک ہے کسی کو اس کی ترغیب دینا۔ ترغیب نہ دینے پر بھی اللہ نے وعید نازل فرمائی ہے، فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ یہ لوگ تو ایسے بھی ہوگے ہیں کہ آپ تو کیا خرچ کریں، مسکینوں کے ساتھ تعاون کرنے کا کسی کو کہتے بھی نہیں ہیں، کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتے ہیں، ابھارتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا نیکی والا عمل ہے کہ اگر انسان کسی کو کہہ دیتا ہے کوئی بھی اچھائی کرنے کا، تو اللہ اس اچھائی کا ثواب کرنے والے کے برابر اس بتانے کا والے کو بھی عطا کرتے ہیں۔ تو فرمایا یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی کیا کرو، اچھائی کرو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، باتیں تو یہ اللہ فرماتے ہیں میں نے بنی اسرائیل کو کہی تھی، ہمیں کیوں سنائی جا رہی ہے، ہمیں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی ان پر پابند رہو۔ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کو بات کرو تو بہت اچھے طریقے سے بات کرو، اچھی بات کہو۔ گالی گلوچ اور برائی بیان کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بات کرو لوگوں سے تو اچھی بات کرو، نفع مند بات کرو، جو اپنے لیے بھی نفع مند ہوگی اور اگلوں کے لیے بھی نفع مند ہوگی۔ اور سب سے اچھی بات وہ ہے کسی کو کہنا، قرآن پاک نے جو کہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، سب سے اچھی بات وہ ہے کہ جو کسی کو بتائی جائے جس کے ذریعے اللہ کی طرف بلایا جائے، اللہ کے احکام، اللہ کی پہچان کرائی جائے۔ فرمایا ہے لوگوں سے یہ بات کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کی پابندی کرو، یہ بھی حکم ہے، ان کو بھی حکم تھا اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، نماز کی پابندی۔ نماز اللہ رب العزت نے یہ ایسی عبادت رکھی ہے نا کہ جس میں آسانی بھی ہے لیکن ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، قولی عبادت بھی ہے اور اس میں ساتھ ساتھ بدنی عبادت بھی، اقرار بھی اس میں ہے اور ساتھ ساتھ افعال کرنا بھی اس میں ہے۔ رکوع کر رہا ہے اور سجدہ کر رہا ہے، ساتھ ساتھ جو ہے اقرار کر رہا ہے کہ اللہ یہ سجدہ تیرے لیے ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ اقرار کر کے کھڑا ہوتا ہے کہ تیرے سوا اللہ معبود اور ہے کوئی نہیں ہے۔ یہ سجدے، یہ رکوع، یہ قیام، یہ تعظیمیں، یہ ساری کی ساری کے لائق ہے تو اللہ تو ایک ذات ہے۔ صحیح نماز سمجھ کر پڑھی جائے تو شرک نہیں رہتا، لیکن آج نماز بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ غیر اللہ کے سجدے بھی ہو رہے ہیں، غیر اللہ کی نام کی منتیں بھی ہو رہی ہیں۔ وہ پہلے دور والے بت بنا کر کھڑے کر کے وہاں پر جا کر نذرانے اور منتیں دیا کرتے تھے، آج قبروں کو سجایا جا رہا ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث پاک میں صاف اعلان ہے اور تمام اہل سنت والجماعت کی جتنی کتابیں ہیں
خصوصاً ہمارے احناف جو ہیں ان کے فتاوی جات ہیں بڑے بڑے ہیں، ہر کے اندر قبر پکی کرنا ناجائز، اس پر مطلب یہ ہے بیٹھنا ناجائز حرام، اور اسی طریقے سے اس طرح اس کو سجانا یہ حرام ہے۔ لیکن آج اس پر کوئی نہیں ہے، جو قبر سج جاتی ہے اور جو قبر کو پکا کر دیا جاتا ہے بعد میں پھر وہی شرک کا اڈا بن جاتا ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے بڑی سختی کے ساتھ اس سے منع کیا، صاف حدیثوں میں موجود ہے ممانعت، لیکن لوگ جو ہیں اس چیز کو نہیں دیکھ رہے اور جان بوجھ کے گناہ کما رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، قائم کرو، اس لیے کہ اس میں ہر طرح کی اللہ رب العزت نے اچھائی رکھی ہوئی ہے۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرو، یعنی بدنی عبادت کی بھی رعایت کرو اور مالی عبادت کا بھی خیال کرو۔ فرمایا اللہ رب العزت نے ان کو یہ کہا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، یہ حکم ان کو دیے تھے لیکن انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا، اس کی پرواہ نہ کی، اللہ کے حکم کی طرف سے پیٹھ کر دی اور ان کو پورا نہ کیا۔ وَأَنْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، مگر تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے ان کے حکموں کو پورا کیا۔ فرمایا وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، پھر کہا تم اس سے راز کر رہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے ان سے یہ بھی وعدہ لیا، اِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اس وقت یاد کرو جس وقت اے بنی اسرائیل تھوڑے کو یہ وعدہ لیا گیا، آپ سے یہ وعدہ لیا گیا، لا تسفکون دماءکم، آپس میں ایک دوسرے کے خون مت بہاؤ، یہ قتل و غارت جو ہو رہا تھا پہلے سے، فرمایا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فرمایا یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے قتل و غارت کا عام ہو جانا۔ انسانی جان کو اللہ نے بڑا احترام نصیب فرمایا ہے، اس لیے جو اس طرح کا قتل کرتا ہے قرآن کریم کے وعید ہے کہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا۔ ایسی صورت میں اگر حلال جانتا ہے تو کفر میں چلا جاتا ہے، تو اس لیے ان سے بھی یہ معاہدہ تھا، ہمارے لیے بھی یہی ہے۔ ماحول اور معاشرے میں قتل و غارت سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور یہ خرابی پیدا ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ نے کہا لا تسفکون دماءکم، اپنے خونوں کو مت بہاؤ، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، کسی پر زیادتی کر کے یہ بھی کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ ان کو ان کے گھروں سے نکال دو۔ یہ جو زہر پر بھی ہے، کسی کو گھر کو لے لینا، قبضہ کر لینا، اس کو نکال دینا، یہ انہیں کے لیے بھی تھا، ہمارے لیے بھی، ملک سے نکال دینا، جیسے پہلے کافر کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو نہیں رہنے دیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے آپ کے صحابہ کو کیوں نکالا گیا تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے صرف یہی بات کہنی شروع کر دی تھی کہ بھائی اللہ کا یہ حکم ہے کہ یہ بیت اللہ ہے، اس میں عبادت ہے تو صرف اللہ کی ذات کی، تم نے جو یہاں پر فوٹو لگا کر اپنے بڑوں کے ان کی عبادت کرتے ہو، ان کے بھی ساتھ منتے اور چڑھاوے چڑھاتے ہو، یہ تو اللہ رب العزت کے حکم کی بغاوت اور خلاف ہے۔ تو انہوں نے مخالفت شروع کر دی۔ تو حکم یہ تھا کہ کسی کو گھر والے کو بے گھر مت کرو، کسی کی چیز پر قبضہ مت کرو۔ ثم اقررتم، اللہ فرماتے ہیں تم نے اس بات کا اقرار کیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی مان کر پھر اس کی تم خلاف ورزی کرتے رہے ہو، تو اللہ کی پھر مختلف انداز میں پکڑیں آئی۔ دیکھو آسمان سے ان پر کھانا تیار آتا تھا من اور سلوہ کی صورت میں، اور بادلوں کی شکل میں اللہ ان کو میدان تیہ کے اندر یہ بالکل سایہ دے دیتا تھا، مکان وغیرہ نہیں تھے، تو یہ اللہ کا احسان تھا۔ لیکن جس وقت ان احکام کی خلاف ورزی کی تو اللہ نے یہ نعمتیں ان سے چھین لی ہیں۔ آج ہمارے اوپر یا کسی قوم پر بھی کوئی قسم کی ایک پریشانی دنیاوی لحاظ سے، جیسے آج کل بارش نہیں ہو رہی، زلزلے آ جاتے ہیں یا بارش زیادہ ہونے لگ جاتی ہیں، آندیاں آ جاتی ہیں، جزوی طور پر یہ جو سزائیں مختلف انداز سے آتی ہیں، تو یہ بھی ہمارے اعمال، ہماری بدعمالی جو ہوتی ہے اس کی سزا ہوتی ہے۔ انسان کو اللہ ٹھکورتا ہے سمجھانے کے لیے، عقل مند وہ ہوتے ہیں کہ ایسی ٹھوکروں سے سمجھ آ جاتی ہے اور وہ اپنا رخ جو ہے وہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ لیکن
ایسی ماحول میں خرابی آ گئی ہے کہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. انسان سمجھتا ہے بس یہ ہے، ہو جائے گا ہو جائے گا. ہر بندہ اپنی فکر میں لگا ہوا ہے. ہر بندہ کہتا ہے ضرورت ہے، بارش نہیں ہو رہی، وقت کافی گزر گیا ہے، فصلوں کی ضرورت ہے، بیماریاں زیادہ ہیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں. لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہمارے محلے میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے گاؤں میں کتنے بے نمازی ہیں وہ تو نمازی بن گئے. کتنوں کو اس بات کی فکر لگ گئی ہے کہ اللہ ناراض ہوا ہے اور ہم اس کو راضی کر لیں. یہ تو اس پر تو کوئی سوچ نہیں ہے اور نہ کسی کو اس سے مطلب ہے کہ کوئی پرواہ لگی ہے، غم لگا ہے کہ بھائی ہم تو ہمارے اس قصوروں کی وجہ سے تو اللہ ناراض ہے. تو اللہ سے ہر وقت انسان اللہ کے حق بھی پورا کرے اور ساتھ ساتھ جو بندوں کے حق ہیں ان کی بھی رعایت کرے اور پورا کرے. ماحول اور معاشرے میں یہ اگر انسان ہر اپنے اوپر لازم کر دے کہ میں نے اللہ کے حقوق میں بھی کوتاہی نہیں کرنی اور بندوں کے حق میں، مخلوق کے حق میں بھی کوتاہی نہیں کرنی ہے، تو پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں یقیناً نازل ہوتی ہیں اور ہر لحاظ سے اللہ بندوں کو اچھائی عطا کرتے ہیں. وہ بڑی کریم ذات ہے، وہ مہلت بھی دیتی ہے اپنے احسانات کا شکر کرنے کے لیے. پھر بھی بندہ نہ سمجھے تو اللہ پھر ظاہر ہے کہ تھوڑا بہت سمجھانے کے لیے ہوتی ہے ڈانٹ بھی. اللہ رب العزت اپنے امتحانات سے سب کو محفوظ فرمائے اور پوری امت مسلمہ کو اللہ قرآن کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے اور پورے طریقے سے ہمیں اللہ اسلام کے مطابق چلنا نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللہ